اب آگے چلتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا ہے باد و خاک و آب و آتش بند انت با منو تو مردہ بحق زندہ انت. بہت پیارا شعر ہے. اس کے پڑھنے میں ایسا جیسے موتی جھڑ رہے ہیں. باد و خاک و آب و آتش بندہ انت با منو تو مردہ بحق زندہ انت. ہوا، باد مانے ہوا، خاک مٹی، آب پانی، آتش آگ، آگ ہوا پانی مٹی. پچھلے درس میں گفتگو ہوئی تھی. یہ 4 عناصر ہیں، عناصر اربع. اور ہم نے بتایا تھا یہ عناصر کائنات کی بنیاد کے طور پہ مانے گئے ہیں. دنیا اسی سے بنی ہے. مگر یہ ایک فلسفیانہ تجزیہ ہے. حقیقت تو ہے لیکن یہ فلسفیانہ ایک تجزیہ ہے. ان عناصر کا تعین فلسفیانہ انداز میں ہوا ہے. کسی مشاہدے یا کسی تجربے سے آپ کو یہ چیز پتہ نہیں چلے گی کہ یہ ایسے بن رہے ہیں. سائنس نے جو وہ بنیاد رکھی ہے عناصر کو جاننے کی، وہ سائنٹیفک ہے. وہ ایک دوسرا طریقہ ہے. وہ ہے یعنی حسی مشاہدہ اور حسی تجربہ. اس کے ذریعے سے انہوں نے عناصر کو اخذ کیا، دریافت کیا. تو کل 118 عناصر سائنس نے دریافت کیے جن پر کائنات کھڑی ہے، جن پہ کائنات مشتمل ہے. 118. اور یہ جو 4 عناصر ہیں یہ بے شک کائنات کی بنیاد ضرور ہے، مگر یہ علت معلول کے قاعدے کے تحت ہے. یعنی یہ کہ کائنات اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. تو یہ بنیادی ایک پرائم کازز ہیں کائنات کے لیے، ایک بنیادی اسباب کے طور پر ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں. تو ٹھیک ہے جی. یہ 4 عناصر کا ذکر فرمایا باد و خاک و آب و آتش بندہ. اب ایک اور چیز بتانا چاہ رہے ہیں اصل میں. اب چاہے وہ یہ والے عناصر لے لیں بھائی آپ، ایلیمنٹس، یا وہ والے ایلیمنٹس لے لیں جو سائنس نے دریافت کیے، اور پھر پوری کائنات کو لے لیں. مطلب یہی ہے کہ پوری کائنات بندہ انت، سب اس کے بندے ہیں. اس کی بندگی سے کوئی باہر نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو سب کے سب اس کے they are slaves of Allah Almighty. خواہ وہ ہوا ہو، پانی ہو، مٹی ہو، خاک ہو، آگ ہو، سب کے سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے تابع. با منو، آگے بڑی زبردست بات کی، با منو تو مردہ بحق زندہ انت. ہمارے ساتھ جو ہیں یہ وہ ہیں مردہ، اور اس کے ساتھ حق کے ساتھ زندہ ہیں. they are alive with him. they are dead with us but they are alive with him. ہمارے ساتھ مردہ ہیں، اس کے ساتھ زندہ ہیں. یہ اصل چیز. زندگی کا تصور بتا رہے ہیں. ہم نے زندگی سمجھا ہے اپنے مخصوص نشانیوں، علامتوں، تعریفات کے ساتھ. ہماری زندگی حرکت و نمو کا نام ہے، احساس کا نام ہے، ادراک کا نام ہے، اس کو زندگی کہتے ہیں. لیکن یہ ہمارے اپنے شعور یا ادراک یا ہماری اپنی استطاعت کے مطابق ہے کہ ہم زندگی کو صرف اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں. زندگی یا تو حرکت کرتی ہوئی نظر آئے گی، یا نمو پاتی ہوئی نظر آئے گی، یا وہ کرتی ہوئی ادراک کرتی ہوئی نظر آئے گی، پرسیپشن میں نظر آئے گی، موومنٹ میں نظر آئے گی. تو زندگی اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو کھڑی ہوئی ہے ایسے ہی، جس میں نہ حرکت ہے نہ نمو ہے، اس میں ہمیں زندگی نظر ہی نہیں آتی. اس لیے ہم نے کہا یہ مردہ ہے. تو بھائی تمہارے لیے مردہ ہے نا وہ جو سارا علم رکھتا ہے اور چیزوں کی ہر حقیقت کو جانتا ہے، اس کے لیے تھوڑی مردہ ہے. تو دراصل مردہ یہ نہیں ہے کائنات، مردہ ہم ہیں. مردہ ہمارا علم ہے، ہماری حدود جو ہیں یہ ہمیں مردہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو اتنی ہی زندگی ہم جان سکتے تھے، اس لیے ہم نے زندگی کی تعریف وہیں تک محدود کر دی. باقی جس کو ہم مردہ کہہ رہے ہیں وہ ضروری نہیں اس کے لیے بھی مردہ ہو. تو یہی فرمانا ہے با منو تو مردہ بحق زندہ انت، کہ میرے اور تیرے لیے تو یہ مردہ ہیں چیزیں سب، مگر اس کے لیے زندہ ہیں. اچھا اب قرآن پاک کو دیکھیں. قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے حضور میں کیسے حاضر ہیں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی.
کتنی آیتیں دیکھیں آپ، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ بلکہ قرآن و حدیث سے تو ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ نہ صرف زندہ بلکہ اس ساری کائنات کے اندر شعور بھی ہے، ہاں شعور بھی ہے، اور شعور معرفت اس کائنات کو حاصل ہے، شعور اطاعت حاصل ہے، ٹھیک ہے نا، شعور بندگی حاصل ہے، شعور محبت حاصل ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، شعور معرفت، شعور بندگی، شعور اطاعت، ٹھیک ہے نا، شعور محبت، یہ سب حاصل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ احد جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے، یہ شعور محبت ہے نہیں۔ اور وہ جو استن حنانہ، یہ سب صحیح احادیث ہیں بخاری شریف میں کہ وہ استن حنانہ جس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ نے خطبہ دیا، جب ممبر شریف بن گیا اور آپ پہلے ہی دن اس کے اوپر جلوہ افروز ہوئے تو وہ رونے لگا، آواز آ رہی رونے کی، اور بلک بلک کے کوئی رو رہا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت پتہ چلا جب آپ ممبر اقدس سے اترے اور اسی تنے کے پاس، خشک کھجور کا تنا تھا وہ، اس کے پاس جا کے آپ نے اس پہ ایسے ہاتھ پھیرا جیسے کسی کو دلاسا دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ تب وہ ہچکیاں لے لے کے خاموش ہوا تھا، ہاں اس کے بعد بھی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں اس کی، جیسے بچہ نہیں بہت رونے کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہچکیاں لے لے کے چپ ہوتا ہے، ایسے وہ خاموش ہو رہا تھا۔ پھر اس سے آپ نے گفتگو فرمائی، تو مشہور حدیث ہے، دیکھیں استن حنانہ۔ تو یہ شعور کا پتہ چل رہا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا جو میں نے آیت پڑھی سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ آسمان زمین میں سب تسبیح کر رہا ہے، اور قد علم کل صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز جانتی ہے اپنی صلات کو، اپنی تسبیح کو، یہ بھی ہے، یعنی صلات بھی ہے، تسبیح بھی ہے، سب ہے۔ اس لیے آگے کہہ رہے ہیں نا، دیکھو آگ کا حال یہ ہے کہ پیش حق آتش ہمیشہ در قیام، اس آگ کو دیکھو یہ کیسے کھڑی رہتی ہے، یہ قیام ہے اس کا حق کے سامنے ایسے، اسی لیے ایسے اوپر کھڑی ہوتی ہے کہ حق کے آگے ایسے قیام کیے ہوئے کہ مالک تو جو حکم دے گا، اب تو حکم دے کس کو جلاؤں، بس وہ جس کو حکم ہے اسی کو جلا رہی ہے، اور اکثر اس کی طبیعت میں جلانا رکھا ہے لیکن وہ اسی کے حکم سے جلا رہی ہے، کیونکہ وہ جب چاہے روک دے، اور اس کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں پیش حق آتش ہمیشہ در قیام، حق کے آگے، پیش حق حق کے سامنے، جس کو ہم پیش بولتے ہیں، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اردو میں پیش بولتے ہیں۔ تو پیش حق آتش ہمیشہ، یہ وہی ہمیشہ اردو کا، تو فارسی والے ہمیشہ کر دیں گے اس کو، پیش حق آتش ہمیشہ در قیام، باقی آسان ہو گیا بالکل، در قیام۔ تو حق کے سامنے آگ ہمیشہ قیام میں کھڑی ہے، ہم چنانچہ، اچھا اب حق کے آگے کھڑی ہے اور کوئی حق کی خاطر ہی اس کے اندر جا رہا ہے تو اسے کیا جلائے گی، وہ تو وہیں پہنچ گیا جہاں وہ موجود ہے، اسے کیوں جلائے گی؟ تو ایک اشارہ اس طرف بھی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم چن عاشق روز و شب بی جان مدام، ایسے ہی یہ آگ جیسے کوئی عاشق ہوتا ہے، دن رات، ہاں ہر وقت ایک عاشق بس جان چھوڑ کے اپنی بس اس کی اطاعت میں ہمیشہ ایسے، بس کہ مالک تیرا حکم کب آ جائے، جو بھی تیرا حکم، میں تو خود سے کچھ بھی نہیں، ایک عاشق بے جان، بس بی جان بے جان، عاشق بے جان، جس کی اپنا مطلب اپنا کچھ بھی نہیں، بس سب اس مالک کے لیے وقف، اسی کو عاشق کہتے ہیں نا، جو مالک کی مرضی پہ وقف ہو جائے، کشتگان خنجر تسلیم را۔ تو اسی طرح یہ آگ ہے ایک عاشق کی طرح، اور اس کے آگے اس طرح کھڑی۔ اچھا اب یہ دیکھیے دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، یہ کائنات جو ہے ہمارے دینی پیراڈائم میں، دینی آئیڈیالوجی میں، مذہبی آئیڈیالوجی میں کائنات کچھ اور ہے، اور سائنس کی آئیڈیالوجی میں کائنات کچھ اور ہے۔ دین میں کائنات کا تصور یہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو لے کر دیکھیں گے کہ وہ اس کو کیسے پیش فرما رہا ہے۔ تو ہم سائنس کی اتنی بات قبول کرتے ہیں کہ ہمارے حوالے سے، ہمارے لحاظ سے ایک چیز زندہ اور ایک چیز مردہ ہے،
جیسے وہ زندہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم اسے زندہ مانتے ہیں، اور جیسے وہ مردہ کہہ رہے ہیں ہم اسے لیکن یہ صرف اپنے حوالے سے۔ مگر قرآن نے صرف اتنی بات نہیں رکھی، بلکہ اس نے اپنے حوالے سے فرمایا، جو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ اس کے آگے بامن تو مردہ بحق زندہ، اس کے ساتھ۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ اس کے لیے یہ کائنات زندہ ہے، ہر چیز تابعدار ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے، روز اول سے جب اس کا حکم نازل ہوتا ہے، جس کے لیے جو حکم ہے وہ سب خود سمجھ لیتا ہے کہ میرے لیے حکم ہے۔ اس لیے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، تو یہ ہدایت آ رہی ہے۔ اس لیے فرمایا اوحینا الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وہ کیا خفیہ الہام اور اپنا پیغام پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام، امر، الہام، یہ سب کائنات کے اندر ہر وقت جاری و ساری ہے۔ جو ہم نے اپنی کتاب ہے نا وہ ہدایت، اللہ کا ہدایت کا نظام، تو اس میں 4 قسمیں ہدایت کی بیان کی نا، تو اس میں ایک قسم ہے فطری ہدایت۔ تو یہ فطری ہدایت ہے، نیچرل گائیڈنس جو اللہ کی طرف سے کائنات کو مل رہی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اس کے بعد اینڈ یہ ہوا فہدی، سب کو جو ہے اپنی اپنی اس میں انواع میں تقسیم کر کے نوعیں بنا کے ہدایت دے دی، اس میں چل رہی۔ تو اب یہ ہے سلسلہ اللہ کی طرف سے کہ کائنات اس طرح ہے، اور جاندار و بے جان کی تقسیم ظاہری لحاظ سے، حقیقت میں اللہ کے حضور میں یہ ساری کائنات جاندار بھی ہے اور ذی شعور بھی ہے، رب کے حکم کو خوب سمجھتی ہے، اور پھر رب نے جس کو یہ مقام دیا کہ اس کی بات کو سمجھے تو اس کو بھی خوب سمجھتی ہے، جیسے کہ اس کے نبیوں کو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سوائے شریر انسان اور شریر جنات کے ساری خلقت مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت، کہ انی لعارف حجرا بمکہ، میں ضرور اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام پڑتا تھا۔ اور وہ جو پہاڑ سبیر بھی، ہرا بھی، یہ سب پہاڑ آئے، آپ ان پہ سوار ہوئے تو وہ ایسے ایسے ہلنے لگا خوشی سے، تو آپ نے اس پہ باقاعدہ اپنا پیر مبارک مارا اور فرمایا اسکن یا سبیر، اسکن یا سبیر، اے سبیر رکو، ٹھہرو، کیا تمہیں معلوم نہیں علیہ کا نبی و صدیق و شہید، ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید سوار ہے، یا بلکہ شہیدان، ہاں شہیدان، 2 شہید سوار ہیں، تمہیں معلوم نہیں؟ تو وہ پہاڑ ٹھہر گیا۔ تو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بندہ کائنات کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ رابطے میں آ سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو، اور کائنات کے اندر اس نظام کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ سب چیزیں کیسے ہیں، یعنی زندگی، شعور۔ اولیاء اللہ کو کرامت کے طور پہ حاصل ہوتی ہے چیز۔ اس پر مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا، دادا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں، اور ان کے اپنے حالات میں ہے، وہ انہوں نے اپنے واقعات بھی لکھے ہیں نا۔ تو انہوں نے لکھا کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش ہوا، یعنی ایک الجھن ہو گئی کچھ چیزوں کے سمجھنے میں۔ تو پھر وہ بڑے بڑے مشائخ کے پاس جاتے تھے، اور ماشاءاللہ ان کا زمانہ بڑے بڑے مشائخ کا زمانہ تھا، اور یہ بڑا مطلب یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ بڑے علماء موجود ہوں، مشائخ موجود ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس زمانے کی کیا بات تھی، شیخ ابو القاسم گرگانی جیسے لوگ، اللہ اکبر، شیخ ابو القاسم کشہری جیسے لوگ، ایسے ایسے لوگ اس وقت موجود تھے۔ تو خود داتا صاحب کے اپنے پیر بزرگوار، خیر پھر وہ کہتے ہیں میں گیا ان بزرگ کے پاس، شیخ ابو القاسم گرگانی کے پاس، میں نے ان کا قصد کیا کہ ان کے پاس جا کے میں اپنی مشکل کو حل کرواؤں گا۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ تھے، لیکن کہتے ہیں جب میں وہ میلوں کا، پتہ نہیں ہزاروں میلوں کا سفر کر کے پہنچے، اور وہ شاید اس وقت افغانستان کے کسی علاقے میں تھے، تو وہ جب وہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں ان کی مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا شیخ اکیلے بیٹھے ہوئے مسجد میں، اور ایک ستون سے باتیں کر رہے ہیں، ستون سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں جا کے قریب بیٹھ گیا، خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں نے جب کان لگا کے سنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں جو میں ان سے پوچھنے آیا ہوں، جو میری مشکلات تھی نا، اشکالات تھے،
وہ اسی کو سولو کر رہے تھے. تو میں نے اور توجہ سے سنا, پھر تو میرے مسئلے حل ہو گئے. پھر اس کے بعد جب ان کی گفتگو ختم ہو گئی تو میں نے سلام علیکم وغیرہ کر کے عرض کی, حضرت یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا اور آپ اکیلے تھے, تو یہ باتیں آپ کس سے کر رہے تھے؟ تو فرمانے لگے تمہارے آنے سے پہلے اس ستون نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا, تو میں اس کا جواب دے رہا تھا. تو وہ عرض کی کہ حضور یہ جو آپ فرما رہے تھے باتیں, یہ تو میرا سوال تھا, میں وہاں سے جب چلا ہوں تو اسی مسئلے کے لیے تو آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ مجھے یہ الجھن ہو رہی تھی. تو انہوں نے بڑے اطمینان سے فرمایا, کوئی بات ہی نہیں, جیسے ایک یوز ٹو ہے معاملہ. انہوں نے کہا کہ تو پھر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ستون کے اندر تمہارا سوال القاء کر دیا, اور تمہارے آنے کے وقت میں اس ستون نے مجھ سے سوال کیا, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تمہارے لیے ظاہر فرما دی, تو ستون کو ذریعہ بنا دیا. تو مطلب یہاں پہ یہ بات پتہ چل گئی نا, دیکھیں بے جان چیز ہے اور بات کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب جناب یہ ہے, یہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہے, اور سائنس اس کو بالکل نہیں مانتی. لیکن پہلے تو کچھ سائنس و فلسفے میں کچھ تصورات تھے جن کی تصدیق باقی تھی, جیسے اینیمزم. اینیمزم کا ایک کانسیپٹ تھا. اینیمزم کا مطلب ہے کہ کائنات جو ہے نا, اس میں یہ جاندار ہے, کائنات جاندار ہے, یہاں کوئی چیز بے جان نہیں ہے. یہ اینیمزم کہلاتا تھا. تو یہ ایک تصور تھا, فلسفے میں چلا آ رہا تھا, اور سائنس فلسفہ چونکہ ساتھ ساتھ بھی چلتے ہیں نا, اور کہیں لڑ بھی جاتے ہیں آپس میں. تو بہرحال یہ ایک دوسری دینی ماحول سے ہٹ کر یہ بات تھی, اور دنیا اس کو مانتی تھی. اینیمزم ابھی بھی ہے اس کا تصور, اینیمزم. تو یہ تھا. اور اسی طریقے سے ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ تصور بھی پایا گیا ہے کہ ہر چیز میں شعور ہے, حتیٰ کہ ایک ذرے کے اندر بھی شعور ہے. ابتدائی لیول کا شعور بہرحال دنیا میں کائنات میں موجود ہے, ٹھیک ہے نا. ابتدائی لیول کا شعور اور ایک ذرے کے اندر پایا جاتا ہے. یہ بات بھی مانی گئی. یہ بھی ایک نظریہ, ایک اینیمزم کا نظریہ, اور یہ دوسرا نظریہ ہے. اس کو پتہ نہیں پین سائیکزم کہتے ہیں. پین سائیکزم. تو ایک اینیمزم ہے, یہ پین سائیکزم ہے. تو اب سائنس نے یہ بات جو ہے نا, ابھی تک مطلب اس کا تجربہ نہیں کیا کہ چیزیں زندہ ہیں یا ان میں شعور ہے. مگر بھائی حیرت کی بات یہ ہے, جب یہ کوانٹم فزکس آئی ہے نا, تو کوانٹم فزکس جو ہے وہ شعور کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئی ہے. پتہ ہے آپ کو, کوانٹم فزکس کو آپ پڑھو گے نا, پڑھا کرو, دیکھا کرو یہ کیا کہہ رہی ہے سائنس. کوانٹم فزکس کے اندر سائنس جو ہے, اب وہ نیوٹن سے چل کر, نیوٹن نے تو وہ بڑی بڑی چیزوں کو لیا تھا نا, گریویٹی کو, اور فورس, کائنات میں جو فورسز ہیں وہ, اور بڑی بڑی چیزیں یہ لے کر. پھر آئنسٹائن نے جناب ٹائم اینڈ اسپیس اور انرجی یہ چیزیں پھر نکالی نا, اس میں تو نئی ڈائمنشن آئی. اس کے بعد جو کوانٹم فزکس کا دور شروع ہوا ہے نا, یعنی ایٹم اور سب اٹامک دنیا کے اندر جانے کے بعد, اس سے پتہ چلا ہے کہ کائنات تو اندر سے پوری طرح ایک دوسرے جڑی ہوئی, وابستہ پیوستہ ایک ایسا خفیہ نظام ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز دوسری چیز سے بے خبر ہی نہیں ہے. ہر چیز جیسے کمیونیکیٹڈ ہے دوسرے کے ساتھ, اور ہر چیز جڑی ہوئی ہے. جو انٹینگلمنٹ وغیرہ ہوتا ہے نا, وہ آپ ایک تفصیل ہے اس کی, کہ دو سب اٹامک ذرات کو جب انہوں نے وہ کیا, ان کی پراپرٹی شیئر کی, تو انٹینگلمنٹ جس کو کہتے ہیں, اس میں پھر وہ ایک ذرے کو پہنچا دیا بہت دور کسی دوسرے بر اعظم میں, اور ایک کو یہاں رکھ کر کے جب اس کے اندر موومنٹ کی تو وہاں بھی موومنٹ ہو رہی تھی اسی کے ساتھ. تو اس سے پتہ چلا کہ کائنات پوری کی پوری انٹر لنکڈ ہے, انٹر جوائنڈ ہے. اس کو جو ہے نا ڈاکٹر ڈیوڈ بوہم بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, اس نے لے کر کے اس کو جو ہے نا ایک امپلیکیٹ سسٹم, ایک امپلیکیٹ آرڈر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کائنات کا ایک آرڈر ایکسپلیکیٹ ہے, یعنی ظاہری, جو نیوٹن آئنسٹائن سے ہوتا ہوا آیا, اور اب کوانٹم فزکس کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ ایک اور آرڈر اس میں چل رہا ہے خفیہ, اور یہ آرڈر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شعور کے بڑا قریب ہو گیا, کانشیسنیس کے.
کہ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کائنات جو ہے سمجھ کے چل رہی ہے. تو یہ شعور کائنات میں کیسے پایا جا رہا ہے اور کیسی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہیں اور کیسے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, یہ شعور کا جو دروازہ آپ مل گیا ہمیں. تو اس سے اب دیکھیں وہ بات جو ہم پہلے یہاں سے شروع کیا تھا ہم نے, کہ اللہ نے فرمایا کہ سب تسبیح کر رہے ہیں اور ایک روحانی نظام, تو یہ اب دونوں کے گویا ڈانڈے مل گئے, بارڈر مل گئے. تو کل کو ہو سکتا ہے کہ کائنات پھر مذہب کی اس روحانی فلسفے کو تسلیم کر لے, ہے نا. یہ ہے وہ جناب. خیر, اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو ہمارے نقطہ نظر سے ہر چیز جو ہے وہ شعور رکھتی ہے, لیکن ہر ایک کا شعور جو ہے وہ الگ الگ ہے. اور بھائی اگر آپ کو اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے نا, اور اس سے اگر محو گفتگو ہونا ہے, اور اس سے آپ کو جیسے یہاں پر اس پہ بادشاہت کرنی ہے نا اپنی, تو اللہ سے جڑ جاؤ, بس روحانی پاور حاصل کرو, ذکر کے اندر کھو جاؤ, اللہ کی یاد میں کھو جاؤ, نفس سے بے نفس ہو جاؤ. پھر تمہیں دیکھو یہ کائنات جو ہے خود بخود تمہارے ساتھ چلے گی اور تمہیں سپورٹ کرے گی, تمہیں نظر آئے گا. ایک ہے بغیر کسی جیسے کانشیس مائنڈ کے ہمیں جیسے تائید ملتی ہے, ہر نیک آدمی کو کے لیے کائنات گواہی دے گی. جو نمازی ہے نا, مسجد میں آ رہا ہے جا رہا ہے, اس کے لیے سارے راستے گواہ بنیں گے. اور جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں, جو طالب علم ہے تو اس کے لیے وہ مچھلیاں سمندر میں استغفار کر رہی ہیں, اور اسی طرح پرندے ہواؤں میں اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں. یہ مطلب ایک ایسے یہ نظام خود بخود چل رہا ہے, ہمیں اس کا وہ نہیں ہے ادراک. لیکن اگر ادراک تک کوئی پہنچ جائے تو یہ اس کی روحانی پاور ہوگی اور اس کی کرامت ہوگی کہ وہ محسوس کرے گا اور دیکھے گا کہ کائنات کس طرح اس کے ساتھ ہم آئیں گے. جیسے میں نے ابھی ایک آدھ واقعہ سنایا.